کائنات کی سب سے بڑی نعمت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا تحفہ، سر پر سب سے بڑا احسان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کائنات کی جان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس پوری کائنات کی دھڑکنیں امام الانبیاء کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکا کرتی ہیں۔ اس کائنات کی ایک ایک کلی آپ ہی کی وجہ سے مہکتی ہے، اور اس کائنات کی ہر خوشی آپ ہی کے صدقے مسکراہٹوں کی مالا سے سجتی ہے۔ ناظرین کرام، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ایک باپ کی زندگی کا آپ جانتے ہیں کہ سب سے حسین ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنی لاڈلی شہزادی کو بیاہتا ہے، یعنی جب اس کی شہزادی بیاہ کر اپنی چوکھٹ پھلانگ کر دوسری چوکھٹ پر جاتی ہے، یعنی اس سے زیادہ حسین بات ایک باپ کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس کی زندگی کا سب سے بہترین لمحہ یہ ہوتا ہے، یعنی میری اس بات کو ہر وہ شخص اس وقت ریلیٹ کر سکے گا جو بیٹی والا ہو، جس کے آنگن کی یعنی سب سے بڑی خوشی اس کی ننھی شہزادی ہے جو کہ اب رخصت ہونے والی ہے۔ مگر ناظرین، جب بات ہو مختار کائنات کی شہزادی کی، جب بات ہو جانے کائنات کی، جب بات ہو سیدہ کائنات کی، تو ذرا چشم تصور سے اس کائنات کے سب سے حسین، سب سے دل فریب، سب سے پرمسرت اور سب سے پیارے لمحات پہ غور کیجئے کہ جب امام الملائکہ نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں اللہ کا سلام پیش کر کے یہ عرض کیا ہوگا کہ اے حبیب خدا، اللہ نے آپ کی پیاری شہزادی یعنی شہزادی کونین کا نکاح عرش پر آپ کے پیارے علی سے کر دیا ہے، بس اب زمین پر بھی سیدہ کائنات کا نکاح مولا کائنات سے فرما دیجئے۔ عرش پر ہوا، اس کے بعد فرش پر ہوا کہ کیا کمال، کیا حسین، کیا خوبصورت، کیا پروقار اور کیا جاذب نظر جوڑا ہے، اور کیا ہی عظیم الشان کمبینیشن ہے کہ چشم فلک نے نہ اس سے پہلے ایسا حسین جوڑا دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا انوکھا اور ممتاز جوڑا دیکھے گی کہ ایک طرف سیدہ کائنات ہیں تو دوسری طرف مولا کائنات ہیں، ایک طرف کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے سب سے مقدس گھر سے سیدۃ النساء العالمین کا تاج سجائے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، تو دوسری طرف بنو ہاشم کے چاند مولود کعبہ باب مدینۃ العلم کی دستار پہنے اور مولا کائنات کی سند تھامے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہیں، ایک طرف ملکہ بحر و بر ہیں تو دوسری طرف محبوب خدا کے نور نظر ہیں، ایک طرف دنیا کے یعنی انتہائی وجی اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی بہادر شخصیت ہیں تو دوسری طرف وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ اس دنیا میں ناظرین دولے تو بہت ہوئے اور بہت ہوں گے، دلہنیں بھی بہت ہوئیں اور بہت ہوں گی، مگر جو اعزاز اس جوڑے کا ہے وہ کیا ہی کمال ہے کہ دولہا خدا کے گھر کا ہے اور دلہن نبی کے گھر کی ہے، کہ ایک قلب ہے تو دوسرا روح ہے، ایک دل ہے تو دوسری دھڑکن ہے، ایک طرف وہ ہے جن کا وجود جنت کے پھل کے ذریعے تیار ہوا تو دوسری طرف وہ ہیں کہ جو بوتراب کا تاج سجائے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو رسول خدا کی نور چشم ہیں تو دوسری طرف وہ ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرم ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو سرور دو جہاں کے مبارک وجود کا حصہ ہیں، انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہیں، تو دوسری طرف وہ ہیں جو لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کے اعزاز سے وابستہ ہے۔ ناظرین کرام، ساری کائنات میں نبیوں کا رتبہ سب سے اعلیٰ، نبیوں میں بھی نبیوں کے سردار کا رتبہ سب سے افضل، یعنی خوشی ان کے گھر کی ہے جو سردار الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ آج آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جبرائیل امین سے لے کر داروغہ جنت رضوان تک سبھی خوش ہیں، حور و ملائکہ شادماں ہیں کہ آج چشم فلک کائنات کی سب سے بڑی خوشی دیکھ رہی ہے، کہ آج چشم فلک اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کے قلب اتھر پر شہزادی کونین کے مبارک عقد کی صورت میں نعمت خداوندی کا نزول دیکھ رہی ہے کہ 40,000 فرشتوں کی گواہی میں عقد ہو رہا ہے، شجر طوبہ کو حکم ہو رہا ہے کہ اس مجلس نکاح پر موتیوں کی اور یاقوت کی بارش کرتے چلے جاؤ، یعنی جس طرح عرش پر مقام نکاح سب سے اعلیٰ ہے اسی طرح فرش پر مقام نکاح سب سے اعلیٰ ہے، جس طرح عرش پر گواہان سب سے اعلیٰ ہیں اسی طرح فرش پر گواہان سب سے اعلیٰ ہیں، جس طرح عرش پر باراتی سب سے اعلیٰ ہیں اسی طرح فرش پر باراتی سب سے اعلیٰ ہیں، جس طرح عرش پر خوشیوں کا سما ہے اسی طرح فرش پر خوشیوں کا سما ہے، کیونکہ نکاح کس کا ہے؟ وجہ وجود کائنات کے جگر گوشے کا۔ دولہا کون ہے؟ مولا کائنات ہیں۔ دلہن کون ہے؟ سیدہ کائنات ہیں۔ باراتی کون ہیں؟ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور فرشتوں کی کثیر جماعت۔ نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ اس کائنات کی سب سے مقدس ترین بارگاہ یعنی بارگاہ مصطفی میں۔ جگہ کون سی ہے؟ اس کائنات کی سب سے عظیم سرزمین یعنی مدینہ پاک کی سرزمین ہے۔ مسجد کون سی ہے؟
اس کائنات کی سب سے مقدس ترین مسجد یعنی مسجد نبوی ہے، بس عظمت و بلندی کے اعتبار سے اس کائنات نے ایسا نکاح نہ پہلے دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے گی، اور سادگی کے اعتبار سے اس کائنات نے ایسا نکاح نہ کبھی پہلے سنا تھا نہ کبھی سنے گی۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی خوشی اس وقت ہے، اور آج ظاہر عقد مبارک کا اتنا حسین سا موقع، تو میرا خیال ہے سب سے پہلے پیر صاحب کائنات کی سب سے افضل دلہن کے فضائل سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جس کا کوثر میں بیاں وہ مشہدی نعمت بطول، جس کا کوثر میں بیاں وہ مشہدی نعمت بطول، کل ایمان کا ہے ایمان ملکہ عفت بطول۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے قدموں میں ہے جنت سروران خلد کی، واہ، جس کے قدموں میں ہے جنت سروران خلد کی، رحمت للعالمین کے واسطے رحمت بطول۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جنید بھائی، بہت خوبصورت ابتدائیہ آپ کے حصے میں آیا، جزاک اللہ۔ اس لیے کہ ان بارگاہوں میں بندہ جو پیش کرتا ہے وہ اس کی اپنی اوقات کا جو ہے وہ اظہار نہیں ہوتا، ان کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے، یقیناً۔ جزاک اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اور حضور کی اہل بیت اطہار اور بالخصوص پھر سیدہ کائنات کے بارے میں جب یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے، تو جو حقیقی طور پہ جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ ہستیوں کا تعارف فضائل سے ہوتا ہے، لیکن سیدہ کائنات کے لیے یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں کہ فضائل کا تعارف سیدہ کائنات کی ہستی سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ہماری کیا اوقات کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے فضائل کا تذکرہ کر سکیں۔ بس میں تو آپ کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے سوچ کے ساتھ کہ تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شیران دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مدڑا میں بھی صحیح، میں 5 نصوص کا سہارا لے کے آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کروں گا، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 2 نصوص قرآن سے لوں گا اور 3 نصوص آقا کریم کی مقدس زبان سے لوں گا، اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سلامی پیش کروں گا۔ پہلی نص جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کر دیا، ارشاد ربانی انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، بس تذکرہ کرتا جاؤں گا۔ یہ جو الکوثر ہے اس کی شروع میں اور اس کی تفسیر میں علماء تفسیر نے کمال کے معنی ارشاد فرمائے، خاص طور پہ امام رازی نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت حقائق بیان کی، اور اس بات پر تو نقطہ جو ہے وہ کمال کو پہنچا دیا، فرمانے لگے ہیں کہ الکوثر کے سارے مصداق اچھے ہیں، لیکن کمال کا مصداق اگر پوچھنا چاہو تو وہ سیدہ کائنات کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا سادہ سا ترجمہ بھی اس کا اگر کیا جائے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، تو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ خیر کثیر اس کے لیے ہے جو خود کائنات کا مالک و مختار بن کے آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں تو میں آیہ مودت اس حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس میں ایک خاص حسن ہے جس کا تعلق ہے سیدہ کائنات کی عزت و عظمت کے ساتھ۔ ارشاد ربانی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ یہ جو قربہ والا لفظ ہے نا، اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ اس کی بناوٹ یہ ہے کہ یہ قربہ نہیں ہے، یہ قربہ ہے۔ قاف ہے، 2 نقطیہ، را ہے اور آگے بے ہے اور اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے جس کو یہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اوپر کھڑی مادہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک نحو کا بہت بڑا اصول ہے، شرح ابن عقیل میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ لفظ جو اس طرح کی بناوٹ والا ہو، یعنی اس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، تو وہ کسی واحدہ مؤنثہ کی طرف اشارہ کر رہا۔ اچھا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کی بناوٹ سے یہ واضح کیا کہ حضور کے رشتہ دار یقیناً نسبت کے ساتھ اس میں سارے آتے ہیں،
لیکن یہ جو خاص طور پہ لفظ کی بناوٹ ہے، یہ بناوٹ متعین کر رہی ہے کہ باقی جتنے بھی اس میں آ رہے ہیں کسی واحدہ مؤنثہ کے آنے کے بعد آ رہے ہیں، اچھا، کسی واحدہ مؤنثہ کی نسبت سے آ رہے ہیں۔ اور وہ واحدہ مؤنثہ کون ہے؟ وہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس نے واضح کر دیا، فرمایا وہ واحدہ مؤنثہ وہی ہستی ہے جس کو کائنات سیدہ کائنات کے نام سے یاد کرتی ہے، اور وہ جو کمال ہستی ہے جن کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ساری کائنات کی محبوب ترین ہستی سرکار کی ذات ہے، یعنی شاہ مدینہ ہیں، محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے محبوب ہیں، اور سرکار کی محبوب ترین ہستی سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ، سبحان ساری کائنات کہتی ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اور یہ پاک شہزادی ایسی ہے، ان کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں بھی قربان ہو، مجھ محمد کا باپ بھی قربان۔ سبحان اللہ، پھر عزت کا وہ معیار کہ حضور کو دیکھ کے کائنات کھڑی ہو جائے، اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ شہزادی آتی تھی تو حضور کی ذات کھڑی ہو جاتی۔ اللہ، اور آخری جملہ جنید بھائی، جس دن سب کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، میرے نبی نے کہا ہے میری شہزادی کا پروٹوکول اس دن بھی کمال کا ہوگا۔ یعنی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ندا لگے گی کہ اپنے سروں کو جھکاؤ۔ اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ اس سے پہلے فکرے میں ہے کہ تمام حاضرین محشر کو حکم ہوگا آنکھیں بند کر لو، بند کر لو، سروں کو جھکا لو، جھکا لو۔ اور جمع مضاف آئی کہ کسی کو اس میں چھٹی نہیں ہے، سب نے سروں کو بھی جھکانا ہے، سب نے آنکھوں کو بھی بند کرنا ہے، جس کے لیے سارے مجمع محشر نے آنکھیں بند کرنی ہے اور سروں کو جھکانا ہے، وہ سیدہ کائنات، وہ ہستی حسنین کریمین کی۔ اب بات یہ آگے، جب داماد کی بات آتی ہے علامہ صاحب، تو داماد چوز کرتے ہوئے ایک باپ چاہے وہ لوور مڈل کلاس سے ہو، چاہے وہ مڈل کلاس سے ہو، چاہے وہ اپر کلاس سے ہو، چاہے وہ ایلیٹ کلاس سے ہو، چاہے وہ پریولیج کلاس سے ہو، وہ یہ چاہتا ہے صاحب کہ ٹاپ آف دا لائن لڑکا جو ہے نا میری بساط کے مطابق مجھے ملے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، وہ ظاہر اپنی تئیں جو بھی کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصود کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اس کائنات کی جو ٹاپ آف دا لائن ہستی ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور وہ جانے کائنات جو ہیں ان کے بعد اگر کوئی ہے تو سیدہ کائنات ہے، تو ان کے لیے دولہا بھی پھر ٹاپ آف دا لائن ہونا چاہیے تھا۔ تو آئیے ذرا مولا کائنات کے فضائل پہ بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جنید بھائی، جزاک اللہ احسن الجزا۔ آج ہم جن سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی خاص عطاؤں میں سے وہ عطائیں ہیں کہ جو انسان کے لیے دنیا و آخرت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا آ رہی ہے یہ صدا دیوار و در سے بار بار، آج بھی سجتی ہے سینوں پر یہی ایک یادگار۔ واہ، آ رہی ہے دیوار و در سے یہ صدا بار بار، آج بھی سجتی ہے سینوں پر یہی ایک یادگار، اور گونجتا ہے حیدری نعروں سے دشتے کارزار۔ واہ، گونجتا ہے حیدری نعروں سے دشتے کارزار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اس لا سیف اور لا فتح الا ذوالفقار کی باتیں کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ آپ نے کہا کہ چناؤ کے لیے معیار اور سٹینڈرڈ کیا تھا؟ 3 چیزیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے جس دلہے کا انتخاب کیا ہے نا، اقدمہم سلمن، مسلم اول شہ مرداں علی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہے۔ مطلب دلہے کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے اور کب سے جڑا ہوا ہے، کب سے جڑا ہوا ہے۔ اقدمہم سلمن، پھر فرمایا اعظمہم حلمن، جو دلہا میں نے تمہارے لیے منتخب کیا اس میں تحمل، برداشت، ٹالرنس سب سے زیادہ ہے، اور اس سے سب سے بڑی خوبی کو اینڈ پہ بیان کیا، فرمایا اکثرہم علمن، اور اللہ نے اسے علم اتنا عطا کیا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سبحان، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، انا دار الفقہ وعلی بابھا،
چلتے چلتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولائے کائنات کو یہ منصب بھی عطا فرما دیا. فرمایا انا مدینۃ الجنت والی بابھا. اللہ اکبر. فرمایا جنت کا سارا شہر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. اور کہا کذبا من زعم ان يدخلها من غیر بابھا. وہ آدمی جھوٹا ہے جو اس دروازے کو چھوڑ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. ہے بنا مولائے کائنات کے کچھ ہے ہی نہیں. اب میں جنید بھائی مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ لو ان البحر مدادا والاشجار اقلاما والانس والجن کتابا، کہ اگر سمندر کے سارا پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، درخت روئے زمین کے وہ قلم بن جائیں، جن و انسان جو ہیں وہ سارے کے سارے کاتب بن جائیں، اور وہ مل کر اس سیاہی سے سارا لکھنا شروع کریں مولائے کائنات کے فضائل، ما احصل الفضائل علی، تو حضرت علی شیر خدا کے فضائل کا کبھی احاطہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن تین چیزیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بیان فرمائی کہ جس میں ایک بڑی اچنبے کی بات ہے. سمت النجوم الاوالی یہ کتاب ہے، اس میں مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے ایک دن مخاطب فرمایا علی اوتیتا ثلاثن لم یوتہن احد، تین چیزیں ایسی ہیں جو میرے مالک نے صرف تمہیں عطا کی، اس کائنات میں وہ کسی اور کو عطا نہیں کی. اللہ. اور اگلا جملہ ذرا سنیے جس پہ دھڑکنیں رک جاتی ہیں. فرمایا کسی اور کی بات کیا کرنی ہے، وہ تین چیزیں رب نے مجھے بھی عطا نہیں کی. اللہ. وہ صرف تمہیں عطا کی ہے، اللہ. وہ مجھے بھی عطا نہیں کی. اللہ. اب ذرا سوچئے، یہ مالک ہوتا ہے نا، وہ جس کو جو چاہے منصب عطا کر دے، یہ اس کی عطا ہوتی ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت الرٹ ہو گئے کہ یہ کیا تین چیزیں جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے بھی عطا نہیں کی. آپ نے فرمایا علی اوتیت سحرن، تمہیں ایسا سسرال عطا کیا گیا ہے کہ ولم اوت سحرن مثلہ، ایسا سسرال مجھے نہیں ملا. واہ جی واہ، کیا کہنا ہے، کیا میں ہوں تیرا سسرال، لیکن مجھے جو ہے وہ میری شان والا سسرال نہیں ملا. اور آج ہم جس شادی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، آپ نے فرمایا اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی، اللہ نے تجھے میری بیٹی جیسی زوجہ عطا کی ہے اور مجھے ایسی زوجہ عطا نہیں کی گئی جیسی زوجہ رب نے تمہیں عطا کی ہے. اللہ. اور تیسری بات فرمائی اوتیت الحسن والحسین من صلبک ولم اوت من صلبی، تجھے رب نے تیرے صلب سے حسن و حسین عطا کیے ہیں اور ان جیسے شہزادے اللہ نے میرے صلب سے مجھے عطا نہیں کیے. آپ اندازہ لگائیں کہ مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے. اور فرما کون رہے ہیں؟ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. اسی لیے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں اس حدیث پہ بات کو سمیٹتا ہوں، امام خوارزمی اسے المناقب میں لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا. فرمایا کہ ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ایسے مجھے خلیل بنایا. کسرہ فی الجنہ و کسری فی الجنہ، میرا محل بھی جنت میں ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام دونوں خلیلوں کا محل جنت میں ہوگا. اور فرمایا علی کسرو کا بین کسری و کسر ابراہیم، تیرا محل میرے اور ابراہیم علیہ السلام کے محل کے درمیان میں ہوگا. اور جملہ سنیے، جملہ کیا کہا، یا لہو من حبیب بین خلیلین، اس محبوب کے کیا کہنے جس کے دائیں طرف بھی خلیل ہے، سبحان اللہ. اس حبیب کے کیا کہنے، سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو. کس طرح مولائے کائنات نے، ظاہر ہے چونکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود کے اندر آپ پلے بڑھے تو ادب کا بھی بہت تقاضا تھا، تو اپنی خواہش کا اظہار کیسے کیا اس بارگاہ میں، پس منظر اس کا کیا تھا، بتائیے ذرا. جنید صاحب، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے عقد مبارک سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں وہ اتنے ایمان افروز اور ذوق آفری ہیں کہ ان کو سننے سے اور ان کو پڑھنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے. اب اسی واقعے کو لیجئے کہ جب سیدنا علی نے وہ پیغام نکاح لے کے جانا ہے تو ہچکچا رہے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے پیغام نکاح لے کر. سیدنا عمر فاروق وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس جائے. انصار نے آپ کے پاس آ کے کہا
کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیں پیغام نکاح سیدہ کے لیے لے کے. تو سیدنا علی نے ان کو کہا واللہ لا املک شیئا، اب ہمارے پاس تو کوئی رقم یا پیسے وہ تو ہے نہیں. تو ان سب نے کہا کہ آپ اذهب الى رسول اللہ فانه يحبک، آپ جائیے، اللہ کے رسول آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. اور سیدنا علی کہتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا ہوں، واللہ لم استطع ان اتکلم کلمتا اجلالا وہیبتا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضور کے اجلال اور ہیبت کی وجہ سے ایک لفظ میری زبان سے نہیں نکلا. اور حضور نے خود ہی جب دیکھا کہ علی بیٹھے ہوئے کافی دیر سے، تو آپ نے فرمایا الک حاجہ یا علی ما جاء بک، علی کوئی حاجت ہے، آپ کیسے آئے ہیں؟ جبکہ جانتے ہیں سب، جانتے ہیں، اور وہی آ چکی ہے، وہی آ چکی ہے، وہی آ چکی ہے پہلے. تو سیدنا علی کہتے ہیں فسکت، میں اسٹل خاموش رہا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی لعلک جئت تخطب فاطمہ، علی آپ غالباً سیدہ فاطمہ کے لیے پیغام نکاح لے کے آئے. یعنی یہاں سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ادب کے تقاضے کے مطابق مولا کائنات کلام نہیں کریں گے. اچھا یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ اگر میں کہوں کہ آج یہ جو ہمارا رشتوں کا رچاؤ ہے، یا یوں کہیے کہ رشتوں کا رکھ رکھاؤ ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں سے اور چھوٹوں کو بڑوں سے کیسے مخاطب ہونا چاہیے، یہ ایگزیکٹلی اس نفسیات کو جو ہے اس واقعے کے اندر بنیادی طور پر ایڈریس کیا گیا ہے. بتائیے ذرا. اور جب اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا کہ اس لیے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں. تو حضور نے فرمایا هل عندك شيء تستحل بها، آپ کے پاس کوئی رقم حق مہر ادا کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا اللہ واللہ یا رسول اللہ میرے پاس رقم وغیرہ تو کچھ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا این درعک الحطمیہ التی وہبتک ایاہ، وہ جو زرہ میں نے آپ کو گفٹ کی تھی، ہبہ کی تھی، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میرے پاس ہے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، 400 درہم کی. حضور نے فرمایا اس زرہ کے عوض میں آپ کا نکاح کرتا ہوں. اب یہاں پہ جنید صاحب ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ جب اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے دیکھتے ہیں تو ہر چیز پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں. حسن و جمال پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، حسب نسب پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، مال و دولت پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے وہ حسن اخلاق ہے، اچھا کردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اتاکم ممن تردون بخلقہ فزوجوہ، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص پیغام نکاح لے کے آئے جس کے کردار سے اور اچھے اخلاق سے آپ راضی ہوں تو اس کے ساتھ آپ نکاح کر دیں. اچھا اس میں پروفیسر صاحب ایک بات اور یہ بھی ہے نا کہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے نا کہ جس وقت مولا کائنات پہنچے ہیں تو وہی کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے نکاح جو ہے وہ فرما دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ سرکار علیہ السلام نے، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں مجھے کریکٹ کیجئے گا، کہ سرکار علیہ السلام نے تھوڑا سا پاز لیا تھا اس وقت، نہ ہاں فرمایا نہ فرمایا، اور ایک سرٹن ٹائم تک، ظاہر ہے ہاں تو مطلب فرمانا ہی تھا، لیکن ایک سرٹن ٹائم تک آپ پہلے سیدہ کائنات کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ چونکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود ان کی رضا کو معلوم کر کے دین اس کے بعد آپ نے اناؤنس کیا. کچھ ایسا ہی ہوا تھا؟ بالکل ایسا ہی. اس کا کیونکہ امپریشن یہ نہ جائے کہ سرکار نے انسٹنٹ ہاں بول دیا اور وہاں پہ سیدہ کائنات جو ان سے نہیں پوچھا گیا، بلکہ سیدہ کائنات کے پاس پہلے آپ تشریف لے. ایسا ہی ہوا تھا نا؟ بالکل ایسا ہوا. تو یہ جو سارا، اور بتائیے اور مزید بتائیے. اچھا دیکھیے جنید صاحب جب یہ ہو گیا سیدنا علی کے ساتھ تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، ان کے گھر میں تھے نا، تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں جب اللہ کے رسول نے سیدنا علی کے لیے پیغام نکاح کو اوکے کر دیا تو فرأیت وجہ النبی یتہلل فرحا وسرورا، میں نے دیکھا حضور کا چہرہ خوشی سے اور سرور سے چمک رہا ہے. ثم ابتسم، اور پھر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور حضور کے چہرے پر جب مسکراہٹ آتی تھی صحابہ کرام کہتے ہیں کان یخرج نورا من وجہہ یغطی علی نور القمر، جب حضور مسکراتے تھے ایسا نور آپ کے چہرے سے آتا تھا کہ جس مسکراہٹ کے نور کے سامنے چاند کا نور جو ہے وہ ماند پڑ جاتا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا اینا بلال، تو بلال جلدی سے آئے، لبیک و سعدیک یا رسول، اینا مقداد، اینا
سلمان کو سب کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ جلدی سے انصار اور مہاجرین کو جمع کریں مسجد میں اور اس کے بعد اس کا اعلان. اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین. ایک جو بڑا اہم ترین موقع ہے، میرا خیال ہے اس پر ذرا رک کے اور کھل کے بات ہونی چاہیے. جب فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تو ظاہر ہے ہونا تو یہی چاہیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کو حکم فرماتے کہ فیصلہ ہو گیا، آپ کا نکاح کر دیا گیا. لیکن یہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کی رضا پوچھتے ہیں. اس میں جو سیدہ کائنات کا رد عمل آتا ہے وہ بھی بتائیے، اور پھر آج کی بیٹیاں بنیادی طور پر ان کو کیا کرنا چاہیے. سوال طویل ہے لیکن وقت مختصر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دولہا نبی کے گھر کا، دلہا خدا کے گھر کا، دلہن نبی کے گھر کی. کوئی اور ایسا جوڑا کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. آپ نے بہت خوبصورت اور وقت کے مطابق کویسچن پٹ اپ کیا ہے کہ جب فیصلہ ہو گیا، آقا پاک تک وحی آ گئی، تو پھر حضور نے سیدہ زہرا کے پاس آ کر یہ ارشادات کیوں فرمائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ تقدس مآب ہستیاں ہیں جن کا ہر حوالہ اللہ نے بے مثال بنایا ہوا ہے. عقد کا آسمان پر ہونا ہی یہ بتا رہا ہے کہ نہ کوئی اس دولہا جیسا دولہا ہے، نہ کوئی اس دلہن جیسی دلہن ہے. اب وحی آئی ہے حضور کی خدمت میں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بے مثل و بے مثال شہزادی کے پاس تشریف لائے اور ان سے رضا طلب کی ہے، رضا پوچھی ہے ان کی. پہلی بات تو یہاں پر یہ کلیئر ہو جانی چاہیے، اور اس معاملے میں ہم لوگ بڑی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، والدین بھی، گھر والے بھی، کہ اللہ کا حکم، حضور کی اپنی ذات بھی النبی اولا بالمومنین ہے. حضور ہر مومن کی جان کے مالک ہیں. درست 100%. اس مالک کا حکم بھی ہے، یہ مالک خود بھی مالک ہیں کسی بھی جان کے. اور پھر سیدہ زہرا کے، واہ واہ، تو اتنی ملکیت کا اتنا بڑا حق ہونے کے باوجود بھی اپنی بیٹی سے آ کے رضا پوچھنا، واہ، یہ دنیا کو بہت کچھ سمجھا رہا ہے. واہ واہ، کہ تم تو صرف باپ ہو، تمہارا تو زیادہ سے زیادہ حق باپ والا ہے نا. یہاں صرف باپ والا حق نہیں ہے، یہ تو مالک ہے. واہ، باپ ہونے کی حیثیت سے تو ہے ہی ہے، النبی ہونے کی اولا کا معنی املک بھی ہے، واہ واہ، کہ جانوں کا مالک ہے. جو فرما دے وہ شریعت ہو، وہ مالک ہیں. واہ، اب ایک مالک ہے میری جان کا، اس کی مرضی ہے ادھر رکھے ادھر رکھے. واہ واہ. تو حضور جب مومن کی جان کے مالک ہے، تو جو سب سے بڑی مومنہ ہے کائنات کی سیدہ زہرا، ان کی جان کے وہ کتنے مالک ہوں گے. سبحان اللہ. اس حق کے ملکیت کے باوجود آقا کریم کا آ کے پوچھنا یہ راستہ متعین کر گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پوچھ کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ پوچھنے میں اصل راز یہ ہے کہ کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ نامناسب بات ہے کہ اس کی رائے نہ پوچھی جائے، اس کی مرضی نہ پوچھی جائے. عدل کا نظام یہ ہے کہ جس کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے اس کی رائے کا ہونا ضروری ہے، اس پر امپوز نہ کیا. ہاں، اور اس کی رائے کا پوچھنا اور اس کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا یہ عدل ہے. اور اسلام اس کائنات میں واحد دین ہے جو دین عدل و احسان بن کے رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر علامہ نوری صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ حضور نے رضا پوچھتے ہوئے جو بات کی ہے نا، وہ کہی ہے کہ میں نے تیرے لیے سوچا ہے کہ وہ تیرا شوہر ہو جو دین میں اول ہو، جو علم میں اعلیٰ ہو، جو علم میں اکمل ہو. اور ایک اور بات بڑی کمال کی فرمایا، وہ سوچا ہے جو میرے اللہ کو بھی پسند ہے اور مجھے بھی بڑی پسند. سبحان اللہ. یہ جو پسند والا لفظ ہے نا صحیح، اس پر ذرا غور فرمائیں اور یہ سوچیں کہ دلہن کے لیے بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ آئندہ زندگی میں دولہے کے انتخاب کے لیے، تلاش کے لیے یہ صفات ڈھونڈنی ہے. وہ شو اور گلیمر نہیں دیکھنا، علم، حلم اور اللہ کی پسند کو دیکھنا ہے. اور آخری جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات کا یہ جملے سن کے کہ مجھے بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے اور یہ صفات بھی ہے، آپ کا فوراً رضامندی ظاہر کر دینا یہ بتا گیا کہ بلا شبہ انتخاب والدین کر لیتے ہیں. رضا بیٹیوں سے بھی پوچھی جاتی ہے، اور پھر والدین کی رضا پر عمل کرنا یہ باعث آر نہیں ہوتا، یہ باعث افتخار. بیٹیوں کو پرائیڈ لینا چاہیے اس بات پہ. یہ سیدہ کائنات نے بتایا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے سب سے بہتر فیصلہ کیا ہے. اچھا جی علامہ صاحب، اب چونکہ وقت بہت سمٹا ہوا ہے لیکن سوال بہت بڑا ہے. ایک تو یہ کہ حق مہر کے بارے میں بتائیے، پھر مولا کائنات کی زرہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، وہ کس نے خریدی؟ یہاں بھی ایک محبت کا بڑا حسین پہلو ہے.
اور کیا کیا سامان خریدا گیا یہ جہیز کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے، ذمہ داری کس نے لی، ولیمہ کیسے ہوا، بہت مختصراً ذرا سیناپسس بتا دیجئے۔ جنید بھائی اتنی ساری چیزیں ماشاءاللہ ہم نے ایک جگہ پہ ڈسکس کرنی ہے، تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ وہ ذرا توجہ کے ساتھ اگر اس بات کو سنیں گے تو انہیں ایک بڑا لطف اور حظ ملے گا۔ سب سے پہلے تو میں اس پوری جو شادی کی تقریب ہے اس پہ امہات المومنین کا ایک کومنٹ سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، ان دونوں نے ایک کومنٹ دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے اسلامی زندگی میں بہت سی شادیاں دیکھی، عربی میں شادی کو عرس کہتے ہیں، انہوں نے کہا فما رأینا عرسن احسن من عرس فاطمہ تا، سیدہ کی شادی مخدومہ کونین کی شادی سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے شادی کبھی دیکھی ہی نہیں۔ سبحان، یعنی اس میں سادگی بھی اپنے کمال پر ہے، سبحان اللہ، اس میں رب کی رحمت کا نزول بھی اپنے کمال پر ہے۔ دیکھیں نا کہ آپ نے زیرہ کی بات کی کہ وہ زیرہ جو رحمت کونین نے غزوہ بدر کے موقع پہ عطا کی تھی، اب آپ نے اسی کے عوض میں نکاح کیا ہے، مولا کائنات کی زیرہ، اسی مال غنیمت میں جو آئی تھی۔ اچھا اب اسی زیرہ کے اوپر یہ ساری شادی بیس کر رہی ہے، ساری شادی بیس کر رہی ہے، یعنی دولہا کی زیرہ پہ، یوں کہیے دولہا کی زیرہ A to Z سارے اخراجات دولہا کی زیرہ کی قیمت پر جو ہے وہ بیس کر رہے ہیں، سامنے کیے جا رہے ہیں۔ آپ زیرہ لے کے مولا کائنات گئے ہیں تو راستے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا ہے۔ قرآن نے تو ان کا تعارف کروایا رحماء بینہم، یہ رحماء بینہم جو ہے نا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتفاضلہم کمثل جسد اشتکا لہ عضو تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى۔ وہ رحماء بینہم کا مظہر یہاں پہ۔ آپ نے پوچھا علی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ زیرہ بیچنے جا رہا ہوں، قیمت طے ہو گئی، کیا مزے سے آپ نے کہا علی بھائی 480 درہم اور ایک روایت کے مطابق 500 درہم۔ اچھا آپ نے وہ درہم جو تھے وہ نکال کے ان کے سامنے رکھے اور پھر ایک سوال کیا، محبت کا ذرا ذوق دیکھیں، کہا علی اب یہ زیرہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی ہوگی، آپ نے خرید لی ہے۔ انہوں نے کہا یہ درہم کس کے؟ انہوں نے کہا میرے ہیں، اس کی قیمت ہے آپ نے ادا کر دی ہے۔ یہ جملہ بول کے انہوں نے کہا نہیں یہ درہم بھی آپ کے ہیں، زیرہ بھی تحفتاً قبول، یہ زیرہ بھی آپ کی ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کریں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ وہ لے کے واپس تشریف لاتے ہیں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے دراہم آپ نے یوں اٹھائے مٹھی بھر کے اپنی مبارک دست اقدس سے اور اٹھا کے بلایا کس کو ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اکبر۔ یہ محبتیں ان کو عطا کر کے کہا کہ جائے میری بیٹی کے لیے جو گھر کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کا ارینج کرے۔ یعنی سیدہ کائنات کے جہیز کی ارینجمنٹ کرنے کے لیے جن کو خدمت گزاری کا شرف ملا وہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا گیا ہے۔ اچھا اس کے بعد میں یہاں پہ ایک روایت اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ اکثر ہمارے ناظرین پہلی بار سنیں، آپ نے اپنے انٹرو میں اس کا آدھا حصہ ذکر کیا تھا، میں اگلا آدھا حصہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تاریخ بغداد میں ہے یہ روایت، اسد الغابہ میں ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ امام خوارزمی کے المناقب میں ہے، ہماری اہل سنت کی اتھینٹک کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کا چہرہ اقدس چاند کی طرح روشن تھا، تو کہتے ہیں ہم نے عرض کی ما ھذا النور یا رسول اللہ، آقا جی یہ چہرہ اقدس پہ نور کیسا ہے؟ اور دوسری روایت میں ہے کہ طلع رسول اللہ یضحک، آقا تشریف لائے تو مسکرا رہے تھے، تو ہم نے کہا ما ضحکک، آقا جی کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو میری نور نظر لخت جگر کی شادی ہو رہی ہے نا تو آسمان پہ بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا رب ذوالجلال نے رضوان کو حکم دیا کہ تم طوبہ درخت کو آرڈر کرو جی کہ وہ جو ہے وہ ایک خاص نعمت نچھاور کرے۔ اچھا اب وہ رضوان نے اس کو پکڑ کے ہلایا ہے اور اس میں لفظ ہیں فَنَصَرَتْ
सिकाकन व रिकाकन लिमुहिब्बीना अहलल बैत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस तूबा दरख्त ने जहां मोती और हीरे और जवाहिर और याकूत निछावर किए ना, वहां पे दस्तावेजात निछावर की, और हर दस्तावेज के नीचे रब ने एक फरिश्ता पैदा किया। उस फरिश्ते ने उस दस्तावेज को उठाया, फरमाया हर दस्तावेज में क़यामत तक आने वाले अहले बैत के हर मुहिब का उसमें नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। क़यामत वाले दिन वो मलाइका मैदान माशर में ढूंढ ढूंढ के मुहिब अहले बैत को वो दस्तावेज अता करेंगे कि आपको रब ने मोहब्बत अहले बैत की वजह से पहले से ही परवाना नजात अता कर दिया। वाह वाह, परवाना नजात अता कर दिया है। अच्छा सर, वक्त चूंकि सिमट गया, बस मुख्तसरन कता कलाम की बात, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों गए, वो जो सामान लाए थे जहेज का, मुख्तसरन बता दें ताकि बात आगे बढ़ाएं। बस रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे जहेज के सामान में क्या मुख्तसर एक चारपाई है, एक ये सैयदा कायनात के लिए, सैयदा कायनात के लिए खजूर के पत्तों से बनी हुई, ठीक है। अच्छा, एक उसके अंदर चटाई है, एक उसके अंदर मिशकीजा है, एक उसके अंदर चक्की है, ठीक है, दो उसके अंदर पानी ठंडा करने के लिए मिट्टी के घड़े हैं, पानी पीने के लिए छागल है, ठीक, छोटी, मतलब वो जो घर की जरूरियात हैं। और इसमें हैरत की बात यह है कि पूरी जिंदगी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर के घर में बस यही सामान रहा है। बचा सकूं, हमने निकाह को बहुत मुश्किल कर दिया, वरना अगर सैयदा कायनात के हम जहेज की बात करें तो एक तो बुनियादी बात ये मौलाई कायनात की ज़रा से जो सारा मामला हुआ। एक बात, बारात का कोई तसव्वुर जो है वो दीन इस्लाम में सर नहीं है ना, नहीं है, एज सच नहीं है। इट मीन्स जो कुछ भी है ये हमारा अपना लादा हुआ हिंदुस्तानी कल्चर है, जिसमें हमने बेटी वालों को जो है वो उनके ऊपर बोझ डाल दिया है, वरना असल जिम्मेदारी तो सारी की सारी मर्द की बनती है। आखिर में अब सरवर दो जहां की ज़ाहिर शहजादी जब सामने तशरीफ़ फरमाएँ तो उनके सामने मौलाई कायनात की जो फ़ज़ाइल, उसका कुछ हिस्सा ज़ाहिर है मतलब बयान हुआ, लेकिन बीइंग ए फादर, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक आफ्टर ऑल एक मतलब वालिद हैं, तो आप किस अंदाज से अपनी शहज़ादी को, अपने जिगर गोशी को नसीहतें फरमाते हैं, ये बड़ा अहम तरीन पहलू है। ख़ास तौर पे सैयदा पाक की जो हयात तैयबा है उसमें जो चमकते हुए हमें गोशी नज़र आते हैं, उस तरबियत का जो है वो हमें रिफ्लेक्शन फिर नज़र आता है बाद में, वो ज़रा बताइए, क्योंकि एक बाप को करना क्या चाहिए अपनी बेटी के साथ। बिल्कुल, सिर्फ 30 सेकंड अगर मुझे दें आपके सवाल पर जवाब देने से पहले। सिर्फ सैयदा जो फातिमा पाक की रुखसती हुई और आपकी शादी के मौका पर जो सैयदात ने अशार कहे थे, वो मैं चाहता हूँ सिर्फ 30 सेकंड के लिए, वो सैयदा आयशा ने कहे, सैयदा हफ्सा ने कहे। सैयदा हफ्सा के जो अशार थे वो कहती हैं फातिमा तो खैरु निसाइल बशरी। ये फिर मोहब्बत आ गई, ये फिर मोहब्बत है। सैयदा हफ्सा जो इसका इजहार कर रही हैं, फातिमा तो खैरु निसाइल बशरी मल्लहु वजहुन का वजहिल कमरी फद्दलकिल्लाहु अला कुल्लिल वरा बिफद्लिन मन खुस्सा फी आयि जुमरी ज़व्वजकिल्लाहु फतन फादिलन आनी अलियन मन फी खैरिल हदरी फसिरना जाराति बिहा इन्नहा करीमतुन बिन्तु अज़ीमिल खतारी। अब आपने जो क्वेश्चन किया है कि जो सैयदना अली के जो मनाकिब और सैयदना फातिमा ज़हरा के लिए जो हुज़ूर ने सैयदना अली के लिए इरशाद फरमाया, ख़ास तौर पर नसीहत जो फरमाई, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली दा यदका अला यदिहा, अपना हाथ फातिमा के हाथ पे रखिए, और फिर अल्लाह के रसूल ने वदा यदहु अला ऐदीहिमा, फिर अपना दस्ते मुबारक उन दोनों के हाथ अल्लाह और अर्ज की अल्लाह की, यानी मौलाए कायनात, सैयदा कायनात और ताजदार कायनात, तीनों के दस्ताए मुबारक जो है वो एक साथ हैं। और अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना फातिमाता बिदअतुम मिन्नी, ऐ मेरे परवरदिगार फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वह अहब्बुन्नासी इलैहि, लोगों में सबसे ज़्यादा करीब वो सैयदा फातिमा हैं। और फिर अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन अखी व इब्नु अम्मी व अहब्बुन्नासी इला क़ल्बी, ये जो अली हैं ये मेरे भाई हैं, चचा के बेटे हैं, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा व अलैहिमा व बारकल्लाहु फ़ी हयातिकुमा। और फिर आपने सैयदा फातिमा ज़हरा को नसीहत की कि ये जो आपके शोहर हैं, आपने हमेशा इनकी फरमाबरदारी करनी है, इनके अहकाम को बजा लाना है। और सैयदना अली को भी नसीहत की कि आपने हमेशा सैयदा के साथ रहम दिली के साथ और शफ़क़त के साथ पेश आए। बहुत शुक्रिया।